जिन معاشروں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں مزاحمتی شاعری قتل سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ جس ریاست کے ادارے ایک شاعر سے خوفزدہ ہو کر اسے قید میں ڈال دیں یا لاپتہ کر دیں، وہ ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ برطانیہ کا مشہور شاعر جان ملٹن بادشاہت کے خلاف تھا، اس لیے 1660 میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطانوی معاشرے میں اتنی برداشت پیدا ہو گئی کہ وہاں اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جانے لگا۔ برطانوی معاشرے میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو ختم کرنے میں جمہوری رویوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہمارے خطے میں اپنی لوٹ مار جاری رکھی اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ برطانوی سامراج بھی باغی شاعروں اور ادیبوں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب باری لیگ نے کمپنی کی حکومت کے نام سے ایک کتاب لکھ کر برطانوی حکومت کے چہرے سے جمہوریت اور انسانی حقوق کا نقاب نوچ ڈالا۔ کمپنی کی حکومت شاعروں کو ان کی باغیانہ شاعری کی وجہ سے نہیں گرفتار کرتی تھی، بلکہ ان پر ایسے الزامات لگا دیتی تھی کہ وہ عوام میں اپنا دفاع نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مرزا غالب کو قمار بازی کے الزام میں 6 ماہ کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ مقصد شاعروں کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ کمپنی کی حکومت کے بارے میں زومانی اشعار کہنے سے گریز کریں ورنہ اٹھا لیے جائیں گے۔ مولانا حسرت موہانی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے شاعر اور صحافی نہ قمار بازی کرتے تھے نہ مے نوشی کے شوقین تھے، لہٰذا انہیں ان کی باغیانہ تقاریر اور اداریوں کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا تھا۔ کمپنی کی حکومت شاعروں اور صحافیوں کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ اس لیے سمجھتی تھی کہ بھگت سنگھ جیسے باغی غالب، ٹیگور اور علامہ اقبال جیسے شاعروں سے متاثر تھے۔ پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھگت سنگھ کو پھانسی سے بچانے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ علامہ اقبال ایک سینئر وکیل تھے۔ 1929 میں بھگت سنگھ پر کمپنی کی حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا اور آرڈیننس کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی گئی۔ 1930 میں لاہور ہائی کورٹ ایسوسی ایشن نے ایک کمیٹی بنائی جس میں علامہ اقبال، گوکل چند نارنگ، ملک برکت علی اور نانک چند شامل تھے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بھگت سنگھ کے خلاف جاری کیے جانے والے آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن اس کے باوجود خصوصی عدالت نے بھگت سنگھ کو سزائے موت سنا دی۔ 27 فروری 1931 کو علامہ اقبال نے بھگت سنگھ کی سزائے موت کے خلاف پٹیشن دائر کی جو مسترد کر دی گئی اور 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر بھگت سنگھ کا دیوانہ تھا جسے کمپنی کی حکومت نے دہشت گرد قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ جب پاکستان بن گیا تو جس نے یہ سوال اٹھایا ہمیں کمپنی کی حکومت کے بنائے گئے سیاہ قوانین سے کب آزادی ملے گی، اسے غدار قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہر بڑے شاعر کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ فیض احمد فیض صرف شاعر نہیں صحافی بھی تھے، انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ حبیب جالب کو شراب نوشی اور قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ شورش کاشمیری اپنے جریدے چٹان میں لکھا کرتے تھے کہ ہوں اگر پولیس کے افسر سیاست کا شکار، ملزموں کو پھانس سکتے ہیں کہاں دانا و دام، کاسا لیسی سے نہ ہو فرصت اگر حکام کو، روبہ منزل ہو نہیں سکتا حکومت کا نظام۔ اس قسم کی شاعری کی وجہ سے شورش کاشمیری بھی اکثر جیل کی ہوا کھایا کرتے۔ پہلے تو شاعروں کو کسی نہ کسی الزام میں گرفتار کیا جاتا تھا، اب گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ 2018 میں ایک شاعر اور صحافی مدثر نارو نے فیس بک پر اپنی پنجابی نظم پوسٹ کر دی جس میں کہا تھا، کڈ نہیں سکدے جلسہ ریلی، خلقت دائے اللہ بیلی، ہندی پئیے ٹھا ٹھا ٹھا، ہور کی ہندائے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد مدثر نارو لاپتہ ہو گئے اور آج تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ مدثر نارو کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑی۔ اسی مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور مدثر نارو کی بازیابی کی یقین دہانی کرائی، لیکن مدثر نارو بدستور لاپتہ ہے۔ اب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کے شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کا مقدمہ زیر سماعت ہے جس میں عدالت کے ریمارکس سے حکومت اور اس کے ہم نوا برہم دکھائی دیتے ہیں۔ احمد فرحاد کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں سوچتا ہے اسے اٹھا لو۔ احمد فرحاد کی بازیابی کے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑا قابل غور جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احمد فرحاد کی بازیابی کا مقدمہ نہیں رہا، یہ پوری قوم کی بازیابی کا مقدمہ بن گیا ہے۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ عدلیہ پر پارلیمنٹ کی توہین کا الزام لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ اکتوبر 2022 میں پارلیمنٹ نے جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے ایک بل پاس کیا تھا، وہ بل کدھر گیا؟ اگر پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کمپنی کی حکومت کے سامنے بے بس ہے۔
کرمنل لا ترمیمی بل 2022 کے ذریعے پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ترمیم کر کے جبری گمشدگی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی تارڑ صاحب وزیر قانون تھے، آج بھی وہ وزیر قانون ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ میڈیا کو قابو کرنے کے لیے نئے قانون لانے سے قبل 2022 کے جبری گمشدگی کے خلاف قانون پر عمل درآمد کروا دیں، تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ کمپنی کی حکومت ہے۔